بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے اپڈیٹ۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی پر۔ یہ ہمیں بھیجی ہے راول پنڈی سے مسز چودھری نے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تقریباً 4.5 سال پہلے کی بات ہے، اپنے بڑے ماموں کے بیٹے کی شادی میں کراچی آئی، میں اور میری بہن، بڑی بہن۔ ان کی ایک بیٹی ہے اور اس ٹائم میری بھی ایک بیٹی تھی، تقریباً وہ 6 یا 7 ماہ کی تھی۔ تو ہم لوگ ماموں کے گھر آئے۔ ماشاءاللہ گھر میں مہمان بہت زیادہ تھے اور بچے ہمارے چھوٹے تھے، تو بچے آپ کو پتہ تنگ کرتے ہیں۔ تو میں نے اور میری بہن نے کہا کہ ہم اپنے چھوٹے ماموں کی طرف رک جائیں گے، جو کہ 2 گلی چھوڑ کر ہی وہ رہتے ہیں، ہم ان کے گھر رکیں گے۔ اگلے دن ولیمہ تھا اور ہم لوگ ولیمے سے فارغ ہوئے ہیں، تقریباً رات کے 1:30 یا 2 بج رہے تھے، اور ہم لوگ چھوٹے ماموں کی طرف آ گئے۔ بچوں کو چینج کروایا، خود چینج کیا، اور ماموں نے ہمیں اپنا بیڈ روم دیا تھا اور ہم دونوں بہنیں اسی روم میں تھیں۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو فیڈر بنا کر دیا اور اس کو اپنے ساتھ میں لٹا لیا اور میں لیٹ گئی۔ میری بہن بھی میرے ساتھ تھی اور ان کی بیٹی بھی، ہم چاروں ایک ہی بیڈ پہ تھے۔ تو اس کو لٹانے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد مجھے بھی نیند آ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی بچے ہیں، کوئی بچے مطلب اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، کمرے میں چھوٹا بلب روشن تھا۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے ساتھ 2 لڑکے، جن کی عمر 5 یا 6 سال ہے اور بے انتہا خوبصورت، گولڈن بال، گورا رنگ، بہت ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بچے تھے وہ۔ اور جیسے میں نے یوں آنکھ کھول کے ان کو دیکھا ہے تو وہ دونوں مجھے دیکھتے ہوئے کہکا لگاتے ہوئے ہنسے اور بیڈ سے اتر کے کمرے سے نکل گئے۔ میں پریشان ہو گئی کہ وہاں بس یہاں تو یہی 2 بچیاں چھوٹی ہیں، اور تو بچے چھوٹے نہیں ہیں، جو ہمارے ساتھ کوئی بچے ایسے آئے بھی نہیں ہیں یہاں پر، تو یہ کون بچے تھے دونوں؟ یعنی مجھے اتنا خوف آیا، میں نے آیت الکرسی پڑھی اپنے اوپر اور اپنی بہن اور بچوں پہ دم کر کے میں لیٹ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر واللہ علم کس ٹائم میری آنکھ لگی ہے اور ایک دم میری بیٹی زمین پر گر گئی اور رونے لگی۔ میں اٹھ کے بیٹھی ہوں، اس کو دیکھا وہ زمین پہ نیچے گری ہوئی تھی۔ میں اٹھ کے پریشان ہو گئی، اس کو اٹھایا، اس کو چپ کروایا، اور میرے ماموں اور ممانی بھی اٹھ کر آ گئے، پوچھنے لگے کیا ہوا؟ پھر میں نے بتایا ماموں یہاں 2 بچے تھے ابھی جو کہ میری بیٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ماموں نے کہا نہیں بیٹا، آپ کا وہم ہے، تھکن ہے، نیند کی وجہ سے آپ کو ایسے لگ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں ماموں میں نے خود دیکھا ہے۔ کہہ رہے نہیں بیٹا آپ کا وہم ہوگا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور میں بھی سمجھی کہ شاید ہو بھی سکتا ہے کہ نیند میں نے ایسے دیکھا ہو۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ دوسرے دن ہم لوگ دعوت میں جا رہے تھے اور میں اپنی بیٹی کو مطلب تیار کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ جگہ جگہ
پنجوں کے نشان ہیں، جیسے کہ بلی یا کوئی چوہا یا کچھ بھی ایسا کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے خراشیں ہلکی ہلکی سی اس کے پیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں۔ میں پریشان ہو گئی، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے اس کی اتنی یہ خراشیں پڑی ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے اس کو؟ پھر میں نے اپنی ممانی کو بلا کے دکھایا۔ ممانی کہنے لگی بیٹا آپ نے چوڑیاں پہنی ہوں گی، اس کو تیار کرتے ہوئے اٹھاتے وقت ہو سکتا ہے اس کو چوڑیاں لگی ہوں، خراشیں لگ گئی ہوں، یہ اسی کی خراشیں ہوں گی۔ میں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرے دن بھی میں تھوڑا ڈر رہی تھی اس روم میں سوتے ہوئے، تو میری ممانی نے کہا آپ کا وہم ہے بیٹا، اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمیں بھی اتنے سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے تو کبھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اچھا بھی ہم لوگ لیٹے ہیں، سو گئے ہیں، رات کا پتہ نہیں کیا ٹائم تھا، تو مجھے اپنی بیٹی کے کہکے لگانے کی، ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ میں اٹھی ہوں، دیکھا اس کو تو وہ جیسے چھت کی طرف دیکھ کر بچہ کسی کے ساتھ کھیل نہیں رہا ہوتا، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، مسکراتا ہے، کہکے لگاتا ہے جیسے کوئی اس کو ہنسا رہا ہو، اور وہ خوب ماشاءاللہ ہنس رہی ہیں، کھیل رہی ہیں۔ اور مجھے تو اتنا خوف آیا، میں نے اس کو اٹھایا اور میں اس روم سے نکل گئی اور میں ممانی ماموں کے پاس گئی۔ میں نے کہا ماموں آپ کے گھر میں کچھ ہے، میری بیٹی اس طرح کبھی نہیں اس نے کیا، اتنے ماشاءاللہ 7-8 ماہ کی ہو گئی ہے، اس نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی، اور یہ کل سے ہی دیکھیں اس طرح کی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ، کچھ تو وجہ ہے۔ ماموں کہہ رہے اچھا بیٹا آپ ادھر ہی مطلب لیٹ جائیں اپنی ممانی کے ساتھ، صبح انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ پھر ہم لوگ جب بڑے ماموں کے گھر گئے تو وہاں بھی اس چیز کا ذکر ہوا، لیکن سب نے میری اس چیز کا مذاق اڑایا، سب سمجھ رہی ہیں کہ میں شاید ایسے ہی کر رہی ہوں، یا مجھے خواب آیا ہے، یا پھر پتہ نہیں کہ میں تھکن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن ان میں جو میرے تیسرے نمبر والے ماموں ہیں وہ تھوڑے سے ان چیزوں کو وہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ دکھانا پڑے گا، یہ کیا وجہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ہم مولوی صاحب کو بلا کے یا کسی عالم کو بلا کے دکھاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ اور میں نے ان کو یہ بھی دکھایا کہ یہ دیکھیں اس کے پیٹ کے اوپر یہ خراشیں سی پڑی ہوئی ہیں، جیسے کوئی پنجہ مارتا ہے یا جیسے کوئی ناخن مارتا ہے، اس طرح کی ہیں یہ اس کے پیٹ کے اوپر۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ایک اپنے قریبی کوئی جاننے والے تھے تو ان صاحب کو بلایا، تو انہوں نے میری بیٹی پہ دم کیا اور وہ مسکرائے اور کہنے لگے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ شریر بچے ہیں، وہ صرف اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے آپ کے ماموں کے گھر میں اوپر کمرے میں ہے، وہ ان کی فیملی ہے، تو انہی کے یہ 2 بچے ہیں، ان کو یہ آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی ہے تو صرف اس کے ساتھ کھیلیں، اس کو تنگ نہیں کریں گے، کچھ پریشان مت ہو۔ لیکن میں نے تو کہا نہیں آپ اس کو دم کریں تاکہ وہ دوبارہ میری بیٹی کو پریشان نہیں کریں۔ اور میں نے اپنے ماموں ممانی سے بھی پوچھا تو وہ کہنے لگے ہمارے گھر میں تو کچھ ایسا نہیں ہے اور کبھی ہمیں ایسا کچھ محسوس بھی نہیں ہوا ہے بیٹا۔ لیکن وہ مولوی صاحب کہنے لگے اوپر جو کمرہ ہے آپ کا، جو سٹور ہے جہاں آپ لوگوں نے اپنا یہ سٹور روم بنایا ہوا جس کمرے کو، اس میں جو رہتے ہیں یہ ان کے 2 بچے ہیں۔ ہم نے کہا کون؟ کہہ رہے ہیں وہ بلی کی شکل میں رہتی ہے وہ، اور یہ اسی کے بچے ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ اور یہ اسی کی مطلب وہ ہے کہ بچے، ان کو یہ بچی اچھی لگی تو انہوں نے اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے نیچے آ گئے، لیکن اب وہ پریشان نہیں کریں گے، میں نے ان کو سمجھا دیا ہے۔ پھر ایسی بات ہوئی تو میں مطلب کچھ ہفتہ رہ کے پھر ہم لوگ واپس آ گئے راولپنڈی۔ اس بات کو تقریباً 4.5 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے
اس کے بعد کچھ ایسا واقعہ نہیں ہوا میری بیٹی کے ساتھ۔ لیکن میں نے اپنی ممانی سے پوچھا کہ ممانی آپ کو کبھی ایسا لگا؟ تو ممانی کہنے لگی کہ ہاں اب کچھ عرصہ پہلے جب میری ان سے بات ہوئی ہے کچھ دن پہلے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا اب کچھ ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، نہ ہم لوگ انہیں کچھ تنگ کرتے نہ وہ ہمیں تنگ کرتے۔ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، ان کی بھی ظاہر سی بات ہے، ان کو بھی جگہ چاہیے رہنے کے لیے۔ اور ہمارے اوپر سٹور میں بلی ہے اور اس کے 2 بچے بہت ہی خوبصورت تھے۔ وہ اسی طرح جیسے تم بتا رہی ہو نا کہ گورے چٹے اور بھورے بال، بلی کا رنگ تو ویسے مطلب کہہ لو کہ بھورا اور براؤن سا مطلب بلیک ہے، لیکن اس کے بچے جو ہے نا بھورے اور وائٹ، بہت خوبصورت بچے۔ اب تو وہ لوگ نہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے بلی اور اس کے بچے، لیکن ویسے ہمیں اپنے گھر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی ضرور محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ کبھی کمپیوٹر چل رہا ہے اور وہ بند ہو گیا ہے، ٹی وی کا ریموٹ آپ اپنے سامنے پڑا ہوا ہے وہ پھر نظر نہیں آتا ہے، اور میں نے جو کمرے میں پردے لگائے ہوئے اس میں گھنٹیاں لگائی ہوئی ہیں نا، تو مکرامے کے پردے، تو اس کے نیچے گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ اکثر بجتی ہیں جیسے کوئی بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہوں، اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں کچھ ایسا نقصان نہیں پہنچا ان چیزوں نے۔ تو اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایسی مخلوق اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ اچھے یہ کہ وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلیں یا آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں، وہ اچھے ہیں، اور جو آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائیں تو وہ پھر برے جنات میں سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔ تو یہ تھی آج کی سچی آپ بھی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ایک اچھی بات آپ سب کے ساتھ، سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔